کرتی ہے اور تقریر تمہیں زندہ رکھتی ہے. تمہیں تقریر بھی سننا ضروری ہے, نعت سننا بھی ضروری ہے. اس روح کو دونوں چیز کی ضروری ہے. ان دونوں چیز کا مجسمہ بنا کے رکھیں, انشاءاللہ غریب نواز کا کرم بھی ہوگا اور ہمارا دھرم بھی ہوگا اور عظمت مصطفیٰ بھی ہوگی اور پھر اسلام کا بول بالا بھی ہوگا. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تھوڑی دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر اپنے دلوں کے دریچے کو کھول دیجئے گا. مائک آپریٹر صاحب ایک کو تھوڑا ہلکا کر دیجئے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. مجھے کوئی ولولہ تقریر کر کے باہر خطابت کے لیے نہیں جانا ہے. میرا اتر دیناج پور چل رہا ہے, میں باہر کی فکر کیوں کروں. میرا اتر دیناج پور اتنا خستہ حالت بنا کر کے رکھی ہے. مدرسے کا حال دیکھو تو برا حال ہے, مسجد کا حال اتر دیناج پور میں دیکھو تو برا حال ہے, اسٹیج کی حالت دیکھو تو برا حال ہے, نذرانے کے تعلق سے اتر دیناج پور پہ نظر دوڑاؤ تو برا حال ہے, نمازیوں کو دیکھو تو برا حال ہے, سماج دیکھو تو برا حال ہے, دین دیکھو تو برا حال ہے. ہاں نہ جانے اس قدر ہم نے برائیاں اتر دیناج پور میں پال رکھی ہے. ہم یو پی کی خبر کب لیں گے, اجمیر کی خبر کب لیں گے, بہران کی خبر کب لیں گے, ہم آسام کی خبر کب لیں گے, جب اپنے پاس ہی اتنے ساری پرابلمز ہیں تو دوسروں کے پرابلمز کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن آپ سماعت کر لیں. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں فساد مت پھیلاؤ زمین پر. جب اصلاح قائم ہو جائے, شانتی آ جائے, امن آ جائے, پر امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ زندگی بتا رہے ہوں, ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہوں, ایک دوسرے سے گلے مل کے رہتے ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن ہے تو گلا ملا کر کے بیٹھا ہے, ہندو ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے. میرا دین وہ ہے کہ ٹوپی والا ہے تو محبت کرو, دھوتی والا ہو تو محبت کرو. میرا دین وہ ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو محبت کرو, نماز نہیں پڑھتا ہے تو بھی محبت کرو. اس کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی دیکھ لو, ٹوپی والا نظر آئے گا, دھوتی والا نظر آئے گا, کوٹ والا نظر آئے گا, تلک والا نظر آئے گا, مولوی بھی نظر آئے گا اور پنڈت بھی نظر آئے گا. ہر ایک مذہب و ملت کے لوگ غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور غریب نواز کے چاہنے والوں, جب ہندوستان میں امن شانتی قائم ہے تو پھر آج شانتی نہ پھیلاؤ, جھگڑا نہ کرو, ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, ایک دوسرے کا گلا مت کاٹو, ایک دوسرے سے نفرت کے بازار کو گرم مت کرو. اس لیے برسوں پہلے اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا, ہندی ہے ہم, ہندوستان ہے وطن ہمارا. اور پھر اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں ان کے یہ گلستان ہمارا, یہ گلستان ہمارا ہے. آج ہندوستان کا حال دیکھ رہے ہیں آپ, نہیں دیکھ رہے؟ ہندوستان کا حال معلوم ہے کیا ہو رہا ہے آج؟ قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین پہ جب شانتی آ جائے پھر فساد پھیلانے کا آرڈر کسی کو نہیں ہے, کسی کو حق نہیں ہے. مگر ہندوستان میں دیکھیے ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے, ہر طرف آج شانتی پھیلی ہوئی ہے. جب شانتی تھی تو پھر شانتی بھنگ کیسے ہو گیا؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دارالعلوم قادریہ غریب نواز کے بینر تلے فیضان اولیاء کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں. ایک چھوٹا سا میسیج آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آج ہماری یہ حالت اس لیے ہے کہ ہم نبی کی محبت سے دور ہیں, رسول کی رسالت سے دور ہیں, عشق نبی ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. آپ کہیں گے جلسے میں نعرہ تو ہم لگاتے ہیں, شاعروں کو پیسہ تو ہم دیتے ہیں, خطیبوں کی تقریر تو ہم سنتے ہیں, جلسوں میں ہم تو آتے ہیں. علامہ مظاہر الاسلام صاحب نے جلسہ رامپور میں سجایا, ہم وہاں آ کر کے جلسے تو سنتے ہیں. تو پھر عشق رسول کیوں نہیں, عشق رسول ہمارے سینوں میں کیوں نہیں؟ عشق رسول اس کا نام نہیں ہے کہ جلسے میں نعرہ لگا دو. عشق رسول تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو, پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کا عشق کیا ہوتا ہے. نماز پڑھو, تلاوت کرو, پھر پتہ چلے گا رسول اللہ کا عشق کیا ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے اپنی قوم کو پیغام دیے تھے کہ سدھر جاؤ, اسلام پہ آ جاؤ, اپنے آپ کو سدھارو, کیریکٹر کو سدھارو, عادت و اطوار کو سدھارو, ورنہ یہ لوگ گن گن کے تمہیں ماریں گے, گن گن کے تمہیں کاٹیں گے, گن گن کے تمہیں مار ڈالیں گے. کبھی گھر چھینا جائے گا, کبھی در چھینا جائے گا, کبھی تمہاری جائیداد چھینی جائے گی,
कभी तुम्हारा घर मकान को लूट लिया जाएगा और वक्त आएगा तो आपकी बाबरी मस्जिद भी चली जाएगी और चली गई है वो, अब वक्त आएगा तो हम संभल की मस्जिद भी जाएगी, वक्त आएगा तो फला मस्जिद जाएगी, वक्त आएगा तो फला मस्जिद। इसलिए कौम मुस्लिम में इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। आपस में उल्फत से रहोगे तो किसी की मजाल न होगी कि तुम्हें काटने की बात करेगा। आज हम जो मारे जाते हैं, हम जो काटे जाते हैं, हमारे अंदर ना इत्तेफाकी है। इसलिए बरसों पहले मुस्तफा जान रहमत ने हमको पैगाम देते हुए कहा था, मुसलमान आज भी सो रहा है, मुसलमान आज भी ख्वाबे खरगोश है। जलसा करने से कामयाबी नहीं मिलती है और फिर नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि जलसे को कामयाबी तब मिलती है कि जलसे में आकर बैठ करके उलमा की बातों को तवज्जो में ला करके जो पैगाम यहाँ से दिया जाता है, वो पैगाम लेकर के उठ करके फिर नौजवान अपने अपने गांवों में उस चीज को फॉलो करता है, उस चीज को बयान करता है, फिर जाके ये काम होता है। आज हम मारे काटे इसलिए जाते हैं, यारो गौर करने की जरूरत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, यूशिकुल उमम अन्ना तुदाय कमा तुदायल अकलतु इला कसअतिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा होकर, तमाम कुफ्र की जमातें मिलकर बुलाएंगे और एक जमात को टारगेट करेंगे, आओ तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो। गोया के मुस्तफा ने फरमाया, तुम एक प्लेट की तरह हो जिसमें खाना रखा जाता है, एक तश्त की तरह हो। मुसलमान उस तश्त की तरह है कि बिरयानी डाल दी जाए, वो भी बुला रहे आओ खा जाओ, अल्लामा मुजाहिद साहब भी बुला रहे आओ खा लो, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब भी बुला रहे आओ खा लो। बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना ये कौम वो कौम है आज जो कौम ने हमारी हालत की है, सारी कुफ्र की मुत्तहिदा ताकत मिल करके आज पूरी दुनिया को दावत दे रही है, आओ मुसलमानों को खा लो। इसलिए नबी ने फरमाया था, तुम एक तश्त की तरह हो। इस तश्त को इशारा करके कहा जाता है, आओ इसको खा लो। और अगर इसकी मिसाल सुनना है तो दावत उन्होंने अजमेर में हमला बोल के दे दिया है, गरीब नवाज की चौखट पे हमला हुआ, यही तो दावत है। आओ, अभी तो हमने संभल पे हमला किया है, बाबरी मस्जिद पे हमला किया है। आओ, मुसलमानों से जिसका आस्था जुड़ा हुआ है उस गरीब नवाज की चौखट पे आके तुम लोग दस्तक दो कि ये गरीब नवाज की चौखट नहीं है बल्कि किसी और की है। मुसलमानों तुम सो रहे हो और हमें मिटाने की नाकाम कोशिशें की जा रही है, हमें मारने की कोशिशें की जा रही है, हमें इम्तिहानों में डाला जा रहा है। इसलिए इत्तेहाद और इत्तेफाक होना जरूरी है। इत्तेहाद कहाँ से मिलेगा, इत्तेफाक कहाँ से मिलेगा? लोग तो आपको बांटने में लगा हुआ है, आदमी तो आपको तकसीम करने में लगा हुआ है। भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, बाप को बेटे से कैसे लड़ाया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी से कैसे लड़ाया जाए, इनसे फायदा कैसे उठाया जाए, ये लोग करते हैं। इस धरती पर, आसमान के शामियाने के नीचे, इसी जमीन पर अगर कोई जमात है जो मिलाने की कोशिश करती है, उस जमात का नाम आशिकाने मुस्तफा है।